السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات خاموش رہے، آپ سے متعلق بھی بات کرنی ہے اور آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ آج کے اس مبارک اور بابرکت اجلاس انعامی پروگرام میں صرف آپ سے ہی میں مخاطب ہوں گا، یعنی بچوں سے ہی۔ جب آپ لوگوں سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کو بغور سننا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بچے اور بچیاں توجہ دے، ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے اسٹوری سنو گے نا آپ؟ بچے دلچسپی رکھتے ہیں، قصہ سننا ہے آپ کو۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام سالم تھا۔ کیا نام تھا بھائی؟ سالم نام۔ بہت کالا کلوٹا، ایک دم کوئلے جیسا۔ کوئلہ آپ کی زبان میں جس کو کولسا کہتے ہیں۔ خاموشی سے سنیں آپ، بہت دلچسپ جو ہے قصہ ہے اور آپ کے متعلق ہی ہے۔ یہ ایک ملک میں رہتا تھا جس ملک کا نام آج ایران ہے۔ ایران، سالم نام تھا۔ کچھ بندوں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، نوکر چاکر۔ پھر اس کو ایک منڈی میں اور بازار میں بیچنے کے لیے لائے۔ آپ کے لائق قصہ ہے، اسٹوری ہے، آپ کو سننی چاہیے۔ اس کو ایک منڈی میں لائے بیچنے کے لیے۔ وہاں سے فروخت ہونے کے بعد ایک آدمی جو مدینہ منورہ کا تھا، اس نے وہاں سے اس کو خریدا۔ جب سب سامان بیچ دیا، اپنی ضرورت کا سامان خرید لیا، اب کچھ پیسہ بچ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو میں مدینہ واپس لے جاؤں گا، کیا فائدہ ہوگا۔ تو وہ جو ہے کچھ پیسوں میں وہ غلام بیچا جا رہا تھا جس کو کوئی نہیں خریدتا تھا، جس کی ویلیو بالکل نہیں تھی، نکما، بیکار، کسی کام کا نہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی بالکل نکما، بالکل بیکار سمجھا جا رہا تھا، کوئی خریدنے والا نہیں۔ تو جو ہے ایک آدمی نے اس کو خرید لیا۔ اب جب وہ اپنا سامان اور ضرورت کی چیزیں مدینہ منورہ میں لایا اور پھر یہاں آ کر وہ اپنا سامان جو بیچنے کا تھا وہ بیچنے لگا، صبح سے شام تک اس نے اپنا پورا سامان بیچ دیا۔ اب اس کا ایک غلام بچ گیا۔ ایک دن میں پورا جو ہے سامان بک گیا، لیکن یہ غلام یہاں کھڑا ہے، اس کو خریدنے والا کوئی نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا کالا کلوٹا ہوگا، کتنا سیاہ ہوگا، بلیک مین، بلیک بوائے، بالکل کالا،
کوئی خریدنے والا نہیں۔ ایک دن گزرا، کوئی خریدنے والا نہیں۔ اب اس کا مالک بھی تھک گیا کہ پورا دن لے کر اس کو کون کھڑا رہے گا۔ اس نے اس غلام کو ہی کہہ دینا تو ہی اپنی نیلامی کرنا، اپنے آپ کو فروخت کرنا اور کہنا لوگوں سے ہے کوئی مجھے خریدنے والا، ہے کوئی مجھے جو ہے خریدنے والا، کوئی ہے بزنس مین مجھے خرید لے۔ اب یہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لیکن کوئی بھی اس کو خریدتا نہیں تھا۔ اچھا بچے بتاؤ کیوں نہیں خرید رہا تھا اس کو کوئی؟ کالا تھا، اور دوسرا سمجھ اور عقل کے اعتبار سے بھی نکما، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک پاکیزہ صفت، با اخلاق نیک صفت ایک بچی تھی جس کا نام سبیتا ہے۔ کیا تھا بھائی؟ سبیتا، بہت مبارک نام۔ اس بچی نے اس کو دیکھا کہ یہ 3 دن سے یہ بچہ کھڑا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں، کوئی اس کو خرید نہیں رہا ہے، کسی کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد اس بچی کو ترس آ گیا، رحم آ گیا اس بچے پر۔ اس نے اپنے گھر میں سے ایک آدمی بھیجا اور جا کے کہا کہ اس کو خرید لو، اس کا مالک کون ہے؟ جب اس کے مالک کے پاس لے جایا گیا، کہا ان کا فلاں مالک ہے، وہ یہودی مالک تھا۔ اس نے اس سبیتا کے ہاتھ پر اس غلام کو بیچ دیا۔ سنیے قصہ بہت دلچسپ آپ کے کام کا ہے۔ اب اتفاق سے سبیتا کا نکاح جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ کہاں ہوا بھائی؟ 2 مبارک شہر ہے، نام جانتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ اب یہ بچہ جس کو خریدنے والی سبیتا ہے، یہ سبیتا کا غلام ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، کول سا نما ہے، کوئی اس کی ویلیو مدینہ میں بھی نہیں، ایران میں بھی نہیں۔ اس سبیتا نے اس کو خریدا، اس کی صحیح تربیت کی، اور پھر اس کو لے کر جب شادی بیاہ ان کا مکہ میں ہوا، اور جب وہاں پہنچی ہے، اور ان کا نام تھا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ کہیے رضی اللہ عنہ۔ ہاں، جب صحابی کا نام سنے تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ ان کے پاس ان کا نکاح ہوا تو یہ بچہ وہیں پہنچا مکہ میں۔ اب اس بچی نے جس کا نام سبیتا تھا، جب نکاح ہو گیا تو اس سالم کو آزاد کر دیا۔ اس سالم کو کیا کر دیا بھائی؟ آزاد کر دیا۔ اب یہ متبنہ، جس کو ہمارے یہاں جو ہے متریلا بیٹا کہتے ہیں، متریلا بیٹا، متبنہ، اس کو اپنا ایک بچہ بنا لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب اپنے نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر اسلام کا اعلان کیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، اس میں یہ بچہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جانتے ہو کون سا بچہ تھا؟ قصہ یاد ہے نا؟ یہ بچہ ایران میں کوئی اس کو خریدنے والا نہیں، مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی خریدنے والا نہیں۔ یہ یہاں سے چلتے چلتے مکہ پہنچا، اور مکے میں جا کر میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اور آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجالس کو جو ہے انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور مجلسوں میں جانے لگا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ کالا کلوٹا، یہ کون سے مانند جو ہے بچہ جس کو نکما اور بیکار سمجھا جا رہا تھا، لیکن یہی بچہ جب میرے اور آپ کے آقا کی مجلس میں پہنچتا ہے اور وہاں قرآن کریم کی آیتیں سیکھتا ہے، اور کتنا بڑا عزم ہوگا اس بچے کا۔ میں سوچ رہا تھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کہ آج ان کو کون سی کہانی سناؤں، کس بزرگ کا واقعہ سناؤں، لیکن ذہن میں حضرت سالم ہی کا قصہ جو ہے گردش کر رہا تھا
کہ ان کو اسی واقعے کو جو ہے بیان کر کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت سالم نے آپ کے پاس تربیت حاصل کی، قرآن کا پڑھنا سیکھا، اور آپ کے پاس رہ کر اتنے بڑے قاری ہوئے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے لوگو اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو تو 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو، قرآن کا طرز سیکھنا ہو، قرآن کی تجوید سیکھنی ہو، قرآن کا ادب سیکھنا ہو، قرآن کی تلاوت سیکھنی ہو تو تم 4 صحابہ سے سیکھا کرو۔ ابی ابن کعب ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، معاذ ابن جبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی سالم مولا ابو حذیفہ ہے۔ کیا مقام بڑا ہے۔ یقال لصاحب القرآن ارتقی ورتل، اے صاحب قرآن تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اے صاحب قرآن تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری سانس رکے گی وہاں تیری منزل ہوگی۔ جس کو ایران میں نکما، جس کو ایران میں بیکار، کالا کلوٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے قرآن کی تلاوت کو سیکھا، قرآن کا پڑھنا سیکھا، تو اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لا رہی تھی، راستے میں تاخیر ہو گئی۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کیوں تاخیر کر کے آئی ہو، کیوں دیر ہو گئی ہے عائشہ، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے سے گزر رہی تھی، سالم کے قرآن کی آواز آ رہی تھی، میرا دل مچل گیا ان کے قرآن کو سننے کے لیے، میں کھڑی رہ گئی، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا عائشہ لے جاؤ، سالم کہاں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے جہاں سالم قرآن پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کلمات کہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں خوش ہوں کہ میری امت میں تو نے اس جیسا نوجوان پیدا کیا۔ یہ ہے سالم۔ میرے بچوں، آپ ابھی بچے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو صلاحیت، جو استعداد، جو آپ کے اندر خزانہ ہے، یہ آپ کے اساتذہ، آپ کے مربی، آپ کے والدین سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ اس کو کام میں لگائیں۔ شرارتوں سے بچے ہمیشہ بچے، شرارتوں سے بچے ہمیشہ بچے، اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ادب و احترام کے ساتھ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا عزم کرے۔ خدا کی قسم قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جس کو پڑھ کر آپ مینار کے مینار چڑھ سکتے ہیں۔